لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ما شاء الله. الله أكبر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بارک اللہ. اللہم زد فزد. ما شاء اللہ. حقیقت پھر حقیقت ہے، حقیقت سے مفر کس کو؟ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی. یہ انتخاب آج کے اس پروقار بزم کی بابرکت صدارت فرما رہے وقار ملت حضرت مولانا اسعد صاحب الحسینی مدظ اللہ العالی، ناظم جامعہ حسینیہ لال دروازہ. جو افضل ہے سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو سجا لے اپنے سینے کی چھار ماجھے ناؤ بڑھائے ناؤ رے ماجھے ناؤ بڑھا رے ناؤ بڑھا رے ناؤ. سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے اعلیٰ او محبوب رحمان او محبوب رحمان. ان کے جیسا کوئی نہیں ہے ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. جن و ملک و انسان جن و ملک و انسان. ان کا ہمسر ان کا ثانی ان کا ہمسر ان کا ثانی. اور کہاں سے لاؤ رے ماجھے ناؤ بڑھا رے ناؤ رے ماجھے ناؤ بڑھا رے ناؤ. ساگر کے اس پار ہے میرے پیارے نبی کا گاؤ رے ماجھے ناؤ بڑھا رے ناؤ. بابا جزاک اللہ احسن جزا. بہت عمدہ. یہ پیچھے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی،
ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ یہ آگے کی جگہیں بالکل خالی ہیں اور دور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذرا سا اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ اس بزم کو خوبصورت بنانے میں آپ حضرات کا بڑا ہی اہم کردار ہوگا۔ جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماں اور بہنوں نے اس پر بہت ساری محنتیں کی ہیں، ہر اعتبار سے، دعاؤں سے اور تعاون کے ذریعے سے، اور کچھ لوگوں نے جانی قربانیاں دی ہیں، جسم و جان سے لگے رہے۔ آپ ان کی قدر کرتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ آگے آ جائیں۔ اگر آخر میں خدا نے اتنے چھوٹے سے گول پرکار پہ 21 مسلس کیوں بنائے؟ ہماری پوری باڈی کے اندر سب سے زیادہ مسل، ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہو سکتے ہیں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 21 مسلس بنائے۔ اتنے مسلس چہرے میں کیوں بنائے گئے؟ تاکہ یہ انسان مسکرائے، اپنی مسکراہٹ بانٹے اور دنیا کو مسکراتا ہوا ایک دنیا چھوڑ کر جائے۔ لیکن یہ انسان اپنی تباہ کاریوں کے ذریعے سے جب صرف اور صرف علم رہتا ہے تو اس کے اندر ہوس جاگتی ہے، اس کے اندر فساد جاگتا ہے، اس کے اندر کرپشن جاگتا ہے، اس کے اندر تباہی اور بربادی کا ذخیرہ جانتا ہے، اور یہ انسان دنیا کے لیے وبال جان جاتا ہے۔ اور جب صرف اور صرف دین آتا ہے، علم کٹ جاتا ہے، تو دین انسان کے لیے ٹیررزم کا ذریعہ بنتا ہے، دہشت گردی کا ذریعہ بنتا ہے، آتنکواد کا بنتا ہے ذریعہ۔ کیوں؟ یہ کٹرتا اس وقت آتی ہے جب انسان کا دماغ کھلا نہیں، فیلنگز اور ایموشنز، جذبات بڑھا دیے گئے، جذبات بھڑکا دیے گئے، وہ انسان جذبات میں آ جاتا ہے، انسان کا قاتل بن جاتا ہے۔ ایسے انسان بھی دنیا کے لیے آج ناسور بن گئے۔ آج دنیا انہی دو طرح کی دقتوں میں ہے، صرف علم والے، دین سے کٹے ہوئے لوگ دنیا میں کرپشن کا ذریعہ، بم اور ویپنز بنانے کا ذریعہ، دنیا میں جنگوں کو بھڑکانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور دوسری طرف صرف دین والے جو علم سے کٹتے ہیں وہ آتنکواد کا، ٹیررزم کا، دہشت گردی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ نتیجہ ہے ان دونوں میں بیلنس کرنے کا۔ آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے انسانیت کی، اور انسانیت جبھی پروان چڑھے گی جب علم کے ساتھ دین جڑے۔ دین اس لیے نہیں آیا تھا کہ انسان کو دہشت گردی اور آتنکواد کی طرف لے آئے۔ دین، دنیا کے تمام مذاہب انسان کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، انسان کو بنانے کے لیے آئے ہیں، انسان کو اچھا بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ غلط رخ پہ لے جا رہے ہیں، اس کا مطلب مذہب کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ انسان وہ غلط نہیں ہو سکتا جس کا رشتہ علم اور دین کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہمارے نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں قربان جاؤں کہ آپ نے دین بھی دیا، علم بھی دیا۔ دین اور علم کا ایسا کمبینیشن جوڑا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا سے جانے سے پہلے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ کہہ کے جا رہے ہیں، دنیا کے بڑے سے بڑے انسان یہ کہہ نہیں سکے، اللہ کے حبیب کہہ کے جا رہے ہیں، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ یہ چاند اور ستارے ہیں، یہ اسٹارز ہیں، یہ نجوم ہیں، ان میں سے جس کا بھی دامن تم پکڑ لو گے کامیابی کی منزلیں تمہارا راستہ چنیں گی۔ ایسا کیسے ہوا تھا؟ ایسا صرف اس لیے ہوا تھا کہ جس مکے کے اندر جہالت تھی، مکے میں صرف 17 لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، اس مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمع جلائی، وہ دین کی شمع بھی تھی، وہ علم کی شمع تھی۔ دیکھتے دیکھتے پورا عرب جو وحشیوں کا تھا، جو درندگی پہ آمادہ تھا، جو عورت کا مقام نہیں جانتا تھا، جو کالے اور گورے میں فرق رکھتا تھا، جو آقا اور غلام میں فرق رکھتا تھا، جو بادیوں اور آقا میں غلام فرق رکھتا تھا، جن کے ہاں غریبوں کی کچھ اور نوعیت تھی، امیروں کا کچھ اور مقام تھا، جو قبائل میں بٹا ہوا تھا، ایسا صلاح اللہ معاشرہ حضور آتے ہیں اپنے دین کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، پورے اندر ایکویلٹی اور مساوات ایسی لے آتے ہیں کہ آپ کی باندھی آتی ہے، آپ اس کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، اور کے ساتھ بلال حبشی
جو حبشہ کے غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلال حبشی ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو پایا تھا؟ ایک کالا کلوٹا حبشہ کا، ایتھوپیا کا آیا ہوا شخص جناب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کے ساتھ برابر میں جاتا ہے۔ گاندھی جی یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ I am not giving the examples of Ramakrishna, I am giving the examples of Abu Bakr and Umar because they were historical personalities and they were the masters of the big and vast empire۔ گاندھی جی یہ کیوں لکھ پاتے ہیں؟ یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ حضور نے جو صحابہ چھوڑا تھا، جو اپنے ساتھی چھوڑے تھے، وہ ساتھی علم میں بھی اور دین میں بھی دونوں میں مضبوط تھے۔ آج اس قوم کو یہ ضرورت ہے کہ علم کی بھی ڈگر پہ چلے اور دین کو کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو مضبوط رکھے۔ اگر اس دونوں کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی۔ اگر موقع ہو تو میں تھوڑی سی کچھ باتیں اور کروں۔ بات یہاں پر آتی ہے کہ جب ہم علم اور دین کو کسی بچے کے اندر پیوست کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک آئیڈیل اور اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات ہوتی ہے ماں کی گود سے۔ کیوں ماں کی گود سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں ایک جملہ فرمایا ہے، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ دنیا اگر اسٹ ہے، دنیا اگر ریسورس ہے، دنیا اگر سامان ہے، دنیا اگر ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال کے ذریعے سے انسان ترقی کی معراج طے کرتا ہے، تو اس کا بہترین ایسٹ، اس کا سب سے بڑا ریسورس عورت ہے۔ وہ عورت جو پاکیزہ ہوتی ہے، وہ عورت جو علم اور دین سے آراستہ ہوتی ہے۔ یہ عورت جب آتی ہے تو معاشرہ بدلتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میں یہ کہوں گا، جو بچہ ماں کی پیٹ کے اندر پل رہا ہوتا ہے وہ صرف 7 مہینے کا ہوتا ہے، تبھی سے وہ نہ صرف یہ کہ آوازوں کو سننے لگتا ہے، بلکہ نوٹ کرنا ہو تو نوٹ کر لیجئے، 10 منٹ کی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں جب انسان آتا ہے سیکھنے کے کیا ذرائع ہیں؟ سن کر ہم سیکھتے ہیں، جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا بولیں گے۔ پڑھ کر ہم سیکھتے ہیں، جتنا اچھا پڑھیں گے اتنا اچھا لکھیں گے۔ 2 ان پٹ کے راستے ہیں اور 2 آؤٹ پٹ کے راستے ہیں۔ ہم سنتے ہیں تو بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں۔ یہ 4 طریقے ہیں۔ اس میں وہ بچہ جو ماں کی گود کے اندر ہے، عورتیں ہماری پردہ نشین مائیں سن نہیں ہوں گی، انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پیٹ میں بچے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو میتھمیٹیکل ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کا دماغ فنکشن کر رہا ہو۔ آپ کو دماغین کھانے سے بچے دماغی نہیں پیدا ہوتے، سیب کھانے سے بچے دماغی نہیں پیدا ہوتے۔ دماغی ایکٹیویٹیز آپ کریں گی تو آپ کے پیٹ میں بچے کا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوگا۔ بچہ بہترین باتیں سن رہا ہوگا تو بچے کے دماغ میں بہترین میموری ڈیولپ ہو رہی ہوگی۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ہم کتنی زبان میں بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طریقہ کار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ آخر میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے؟ نماز تو ابھی پڑھی نہیں جانی، پھر اذان کیسی، اقامت سے معنی دارت۔ لیکن آج ایک بات میں بتا کے جا رہا ہوں، سن لیجئے اور اس پر اگر عمل کریے گا انشاءاللہ بچے آپ کے ذہین بنیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ اپنایا ہے، یہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا انسانیت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں سن لو، جو بچہ آپ کے پاس آ گیا ہے اس کے کان کی سماعت کی جو اسکل تھی وہ شروع ہو چکی۔ ضرورت یہ ہے کہ کان سے قریب ہو کر کان کے پردے سے آواز ٹکرائے۔ دور سے بچہ ابھی سن نہیں پائے گا، جب قریب ہو کے تھوڑا سا آپ اس کے کان میں کوئی بات کہیں گے تو اس کے کان کا جو پردہ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، وہ اچھی طریقے سے متحرک ہو جائے گا، وہ چلنے لگے گا۔ جیسے موبائل کی ہم سم لیتے ہیں اس کو پھر ہمیں ایکٹیویٹ کرانا پڑتا ہے، ٹھیک یہی طریقہ ہے کہ کان کی ہماری صلاحیت ڈیولپ ہوتی ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں، لیکن اس کا ایکٹیویشن باقی رہتا ہے۔ قریب کر کے اگر کان میں کچھ بات کہی جائے، کچھ اچھے جملے کہے جائیں تو دماغ کان کے پردے سے ٹکراتے ہیں اور بچے کی سماعت تیزی سے کام کرنے لگتی ہے۔ اب بچے کے آس پاس جو جملے بولے جائیں گے، جو باتیں کہی جائیں گی،
جو اچھی بری باتیں کہی جائیں گی وہ بچے کے دماغ میں محفوظ ہوں گی۔ میں نے کہا نا کہ بچے کو جب میموری دی گئی، کتنی دی گئی؟ ابھی میں نے تھوڑا پہلے بتایا تھا، ہپو کیمپس جس کی کیپیسٹی یہ ہے، اتنی میموری اکٹھا ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر 300 سال تک دیکھی جانے والی ویڈیو سے ہو سکتی ہے۔ 300 سال تک، جتنا انسان زندہ نہیں رہتا، اتنی ساری، اتنی بڑی کیپیسٹی، اور ہم بچے سے اتنی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جملے نہیں ہوتے، ہمارے پاس باتیں نہیں ہوتی۔ ہمیں بڑی بڑی باتیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرنا چاہیے، کیوں آپ پر دیوانہ وار پیدا ہوگا۔ اگر یہ نوعیت آپ نے بنا لی، بچے کو اپنے سے جوڑ لیا، تو اس بڑھاپے کے اندر آپ یہ شکایت کرتے نہیں پھریں گے کہ میرا بچہ، میری اولاد، میری بچی میرا کہنا نہیں مانتی۔ مائیں شکایت کرتی ہیں، والدین شکایت کرتے ہیں۔ میں بھی تعلیم و تعلم سے جڑا ہوا ہوں، میرے پاس اکثر گارجینز کے فون آتے ہیں، مولانا کون سا ایسا نسخہ بتائیے کہ میں کیا کروں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے میں پڑھ کے دم کروں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا وظیفہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، نیپولین بوناپارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ فاتحین جو بڑے بڑے وکٹرز گزرے ہیں، ان میں نیپولین بوناپارٹ فرانس کا ایک بہت بڑا فاتح تھا۔ اس کے پاس ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی اور نیپولین سے یہ کہا، یہ بچہ آپ کی خدمت میں، اسے اپنے سے جیسا بہادر بنا دیجئے۔ یہ تبریک کے لیے پہلے نہیں کہا گیا تھا، مجھ ناچیز کا مشورہ تھا کہ مولانا آپ کو مہمانان اعظام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرنا ہے، تو فی البدیہہ شاعروں کی طرح حضرت مولانا نے اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے یہ تحریر رقم کیا ہے اور حضرات مہمانان اعظام کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے اور حضرت مولانا کی علم میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا لال محمد صاحب قاسمی مدد اللہ العالی بھی اسی گلشن علمی یعنی جامعہ حسینیہ لال دروازہ جونپور کے مائع ناز طلبہ میں رہے ہیں۔ اب لفظ طالب علم کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے، اس لیے کہ علم کے اس عروج کو اور عمر کے اس سال کو پہنچ چکے ہیں، لہذا بہرحال لیکن مادر علمی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کا ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہاں آنے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کے بعد ان محفلوں کو دیکھنے کے بعد طبیعت میں بے انتہا خوشی ہے
اور الفاظ نہیں مل رہے ہیں، الفاظ کے تانے بانے بکھر جا رہے ہیں، ان کو جوڑنا چاہ رہا ہوں، وہ جڑ نہیں رہے ہیں کہ میں آپ کی محبتوں کا اور یہاں پر رہنے والے آپس میں ہندو مسلمان بھائیوں کی جو ایکتا دیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو مل رہی ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ یہ ملک، یہ ماحول انہی چیزوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور آپ بتدریج آگے کو بڑھ رہی ہے۔ موضوع بہت ہی طویل و عریض، مختصر و بسیط ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ مختصر دعا کرا دوں گا، لیکن دوستوں نے کہا کہ سیرت کے موضوع پر کلام کرو۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں دنیا کا سب سے طویل و عریض، مفصل و بسیط موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، ہر ایک نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و سرائی کی، ہر ایک نے نبی کی خوبیوں کو بیان کیا، ہر ایک نے نبی کے حسین عنوانات کا پیغام آپ تک پہنچایا۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں بہت ہی حیران و پریشان ہوں کہ سیرت کے کون سے موضوع کو آج اٹھاؤں، کس پہلو کو موضوع سخن بنایا جائے، کس کا انتخاب کیا جائے۔ اگر سیرت کا دیکھا جائے تو بے انتہا بہت ہی طویل موضوع ہے۔ نبی کا دنیا میں آنا سیرت کا بھی ایک حسین عنوان ہے۔ نبی کا شیب ابی طالب کے اندر محصور ہونا اور وہاں کا پیغام دینا دنیا کے سامنے، یہ بھی ایک عظیم چیز ہے۔ صفا پہاڑی پر نبی کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہنا، یہ بھی ایک اہم پیغام ہے۔ ایسے ہی تمام غزوات کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم پیغام دنیا کے سامنے دیے ہیں وہ بھی اہم ہیں۔ تو میں حیران و پریشان ہوں، جس طریقے سے چمن میں کھڑا ہونے والا جب کسی چمن میں کھڑا ہوتا ہے جہاں حسین بیل بوٹے ہوتے ہیں، جہاں بڑی رعنائیاں اور زیبائیاں ہوتی ہیں، جہاں حسن و جمال بکھرتے ہیں، کلیاں چھٹکتی ہیں، گنچے نکھرتے ہیں، ہر پھول دعوت نظارہ دیتا ہے، کلیاں مسکراتی ہیں، انسان وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، سوچتا ہے کس پھول کی جانب بڑھوں، کس کا انتخاب کروں، کس پھول کے ذریعے اپنے دامن کو سجاؤں، کس کو اپنے ساتھ لے کر چلوں، کس کی خوشبو کو جو ہے اپنے ذہن کے اندر بساؤں۔ حیران و پریشان ہو۔ ایسے ہی ناچیز بھی جب بیٹھا ہے، سیرت کا یہ عنوان جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حیران و پریشان ہو رہا ہوں کہ سیرت کا کون سا اہم پیغام حالات کے اعتبار سے اور ملکی حالات کے اعتبار سے، عالمی حالات کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کروں، جس میں آپ کے لیے حالات سے نبرد آزما ہونا آسان ہو سکے۔ تو میں مختصراً، بہت ہی مختصراً مناسب سمجھتا ہوں کہ شیب ابی طالب کے واقعے کو آج کے حالات کے اعتبار سے موضوع سخن بنایا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکے کے اندر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی صدا لگائی تھی۔ یہ آواز اہل مکہ کے کانوں میں پہنچی تھی، یہ آواز انہیں راز نہیں آ رہی تھی، ان کے سماعتوں سے ٹکراتی تھی اور ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی، لیکن وہ متاثر ہوگا، نبی کے اخلاق سے متاثر ہوگا، صحابہ کے صحیح کارناموں سے متاثر ہوگا، اور اسلام اس کے آغوش کے اندر، اس کے دلوں کے اندر جگمگائے گا، اور اسلام اس کے چہروں سے، اس کے چلنے سے، اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کی تجارت سے اور اس کے تمام چیزوں سے مترسے ہوگی۔ ہر آدمی طے کرے کہ انشاءاللہ اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ اور باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن وقت اور رات کی تاریکی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں موضوع کو اور طویل کروں، باتیں بہت ساری کہیں گی، ان چند کلمات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ نگاہ کرم، شکریہ۔ حضرت مولانا نے سیرت کے تناظر میں اپنی زندگی گزارنے کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور صدر محترم کی عمر میں بعافیت برکت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے؟ تم اچھے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ جب آدمی کو کام نکالنا ہوتا ہے تو سامنے والا، چاہے وہ اس مقام، فاروق احمد صاحب نریلی بریلی، ماشاءاللہ انہوں نے بھی 11,000 روپے سے تعاون کیا ہے، اور اشتیاق صاحب گورکھپور مانبیلا سے ماشاءاللہ انہوں نے 7500 روپے سے تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے دینے کو بے حد قبول فرمائے۔ بس دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ تک ہم پہنچیں گے۔ پہلے ہم نے اعلان اس لیے کر دیا ہے کہ برگِ حنا پہ لکھتا ہوں میں، درد دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، تو ہاتھ لگے گی یہ بات انشاءاللہ۔ آپ حضرات تیار رہیں گے۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ حضرات گرامی، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف جس زبان سے ہو اور شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہمیں اتر کر چلنا روز کہتی ہے مجھے، روز کہتی ہے یار بڑا پیارا ہے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک دیہات کا رہنے والا آدمی اپنے ٹوٹے پھوٹے زبان میں جو محبت رسول کو ادا کرتا ہے، جو اپنی زبان میں ہو وہ دل سے اور محبت سے کس انداز میں پیش کرتا ہے، اسے سماعت کرنا ہے۔ کہ مرے آقا کے ہو، مرے آقا کے جہ پہ نظر گئی، دنیا سنور گئی نا۔ مرے آقا، مرے آقا کے جہ پہ نظر گئی، دنیا سنور گئی نا۔ مرے آقا کے ہو، مرے آقا کے جہ پہ نظر گئی، دنیا سنور گئی نا۔ بند سماعت فرمائیں کہ صبح صادق سوموار بھیلے دنیا اجیار، صبح صادق سوموار
کے گود جب آمینہ جی کے بھر گئی، سبحان اللہ، دنیا سنور گئی نا، گود جب آمینہ، گود جب آمینہ جی کے بھر گئی، دنیا سنور گئی نا، مورے آقا کے ہو، مورے آقا کی جہ پہ نظر گئی، دنیا سنور گئی نا، نکلے حضرت عمر نبی کا کاٹنے جو سر، نکلے حضرت عمر نبی کا کاٹنے جو سر، بولے سعد بن وقاص لو بہر کے تم خبر، بولے سعد بن وقاص لو بہر کے تم خبر، تم سے پہلے ہی وہ کام کر گئی، دنیا بدل گئی نا، مورے آقا کی ہو، مورے آقا کی جہ پہ نظر گئی، دنیا بدل گئی نا، کہ دور ہو گیا اندھیرا آیا ایک نیا سویرا، دور ہو گیا اندھیرا آیا ایک نیا سویرا، کرن نور نے بکھیرا ابر رحمتوں نے گھیرا، کرن نور نے بکھیرا ابر رحمتوں نے گھیرا، زلف شانوں پہ جس دم لہر گئی، دنیا بدل گئی نا، مورے آقا ہو، مورے آقا پہ نظر گئی، دنیا بدل گئی نا، بہت اچھا ماشاءاللہ، اور ان کا روزہ پر بہار کاش دیکھوں بار بار، ان کا روزہ پر بہار کاش دیکھوں بار بار، ہو کے کبھی اشک بار دے سدائے بار بار، کہ یاد میں تمہاری آدھی عمر گئی، دنیا سنور گئی نا، مورے آقا ہو، مورے آقا کی جہ پہ نظر گئی، دنیا سنور گئی نا، بہت اچھا ماشاءاللہ، میری ہی قسمت سنور گئی، یہ تھوڑی دیر کا واہمہ تھا۔ جناب کرمیش یادو جی جب حضرت مولانا کے پاس سے گزر کر گاؤں سے پیدل پڑھنے آتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ اپریل اور مئی کے مہینے میں ہاف ٹائم آدھے ٹائم کی پڑھائی ہوتی تھی، بڑے سمجھیں گے بچے کم سمجھیں گے، ہم لوگ اپنے گاؤں سے صبح چلنے کے لیے شام ہی کو روٹی پکوا کر کے اپنے بستے میں رکھ لیتے تھے، وہ زمانہ تھا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، لوگ یوں ہی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اس زمانے میں بیل سے گیہوں کی ملائی اور دوری جس کو کہتے تھے، ہم لوگ شام کو اپنی روٹی اپنے بستے میں رکھ لیتے تھے، اور صبح کے ٹائم میں فجر کے ٹائم میں جب لوگ اپنے بیلوں کو لے جا کر کے اس
डंठल पर गेहूं के डंठल पर चलाने के लिए और गेहूं निकालने के लिए जाते थे तो हम लोग उस पर उसको सोते थे, मजबूरन उठ जाते थे। हम लोग अपनी आंखों को धोते भी नहीं थे, अपने हाथों को मसल करके नींद को खत्म कर देते थे और बस्ते को कंधे पे टांग करके वहां से चल देते थे। कभी सूरज आधे रास्ते निकलता था और कभी जगदीशपुर भलवाल के मक्का में